السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں, درود و سلام محمد اولاد محمد پر. میرا نام ہے اویس جعفری. یہ ہے فسام زئی صاحب. تعلق ان کا اسلامی جمعیت طلبہ سے ہے, لیکن کیونکہ افاق احمد صاحب کی گرفتاری ہوئی, فیلڈ رپورٹنگ کے حساب سے بھی انہوں نے اپنی کچھ ذمہ داریاں پوری کی. کچھ دیر پہلے افاق احمد کے وکیل سے ان کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے. افاق بھائی نے تھانے کے اندر سے کیا پیغام کارکنوں کے لیے بھیجا تھا وہ ان کے پاس بھی موجود ہے, اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے کچھ نکات یہ سامنے رکھیں گے. اطلاع عرض یہ ہے کہ کراچی کے 3 کروڑ کیڑے مکوڑوں کی اتنی جرت کہ وہ قاتل ڈمپرز کے خلاف کوئی بات کریں. محسود صاحب آیا, اور محسود صاحب نے آنے کے بعد 2 دن پہلے ہی بول دیا تھا کہ کراچی والوں کا سڑک پہ نکلنا دوبھر کر دیں گے, ان کے سارے راستے بند کر دیں گے اور پھر وہ نکل کے دکھائیں. اور یہی کیا انہوں نے. بن قاسم کو بلاک کیا, نیشنل ہائی وے بلاک ہوئی, اور کوئی وہاں پر اس علاقے کے اندر جو ہے وہ نہیں نکل سکا. اس سے لنک کے جتنے ایریاز تھے وہاں پہ صورتحال سنگین رہی. لانڈی کورنگی کے لوگوں نے جو ہے وہ کچھ جذباتی مظاہرہ کیا, جذباتی پن کا مظاہرہ کیا. کچھ کنٹینرز کو, کچھ واٹر ٹینکرز کو اور کچھ ڈمپرز کو روک کے ان کے شیشے ویشے توڑے, ٹائروں سے ہوا نکالی. بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کیا ایف آئی آر کے لیے آنن فانن کاروائیاں اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اسے ٹچی حکومت کہا گیا تھا. یہ لفظ ٹچا میرا نہیں ہے, بلکہ ڈمپرز ایسوسی ایشن کے لیاقت محسود صاحب نے 2 روز پہلے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ حکومت کو کہا تھا کہ ٹچی حکومت تو سڑکیں بناتی نہیں ہے, تو ڈمپر اگر موٹر سائیکل والوں کو نہیں پوچھ لے گا تو کیا کرے گا. تو 3 کروڑ کیڑے مکوڑوں کے لیے اطلاع عرض یہ ہے کہ افاق احمد صاحب نے جو کہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر اس قسم کے ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک سڑکوں پہ نظر آئے گی تو پھر وہ اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کو دوبارہ سڑک پہ لایا جائے. یہ انہوں نے نہ جلاؤ گھراؤ کے لیے کہا تھا. ویسا میں آپ کی طرف آؤں گا, وکیل صاحب کے جو نکات ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ بتائیے گا. ان کا یہ بیان جلاؤ گھراؤ کی طرف نہیں تھا, بلکہ ٹائروں سے ہوا نکالنے یا شیشے توڑ دینے یا ڈمپرز کو محدود کرنے کے. اور یہ سیدھی سی بات یہ نا کہ قانون کے مطابق اگر ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک کو دن کے اوقات شہری علاقوں کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر آپ کون سے بدماش ہیں اور آپ کو اس بدماشی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملا ہے جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. فسام حقیقی تو نہیں ہے. مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین افاق احمد کی گرفتاری کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی لسانی تصادم کی طرف بات نہ چلی جائے, یا بہت بڑی تعداد میں لانڈی کورنگی لائنز ایریا میں لوگ سڑکوں پہ نکل کے نہ آ جائیں اور جلاؤ گھراؤ شروع نہ کر دیں. لیکن افاق احمد صاحب کو پہلے کورنگی تھانے منتقل کیا, پھر اس کے بعد ان کو منتقل کیا فیروز آباد تھانے کے باہر کچھ لوگ جمع ہوئے. لیکن یہ کیا ہوا, بیرسٹر حسن خان جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے باہر آ کے کیا بولا جو کارکنان سارے واپس چلے گئے. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا. ہاں جی بالکل. ابھی کچھ دیر قبل ہی میں وہاں پر موجود تھا فیلڈ پر, تو اتنے میں ایک گاڑی آئی, اس کے اندر جو موجود تھے ان کے بیرسٹر حسن صاحب موجود تھے, وہ نکلے اور باقاعدہ اسی کے پیچھے جو ان کے کارکنان کا رش لگ گیا. وہ بائکیں آتے ہی نہیں, کھڑے ہوتے رہے تمام لوگ, اور بالکل رش لگ گیا. پھر بیرسٹر خان صاحب جو ہے وہ باہر آئے, باہر آنے کے بعد تمام لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اور تمام لوگوں کو بولا کہ ابھی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. جو مہاجر قومی موومنٹ کے ترجمان ہیں ان کی تھانے دار سے بات ہوئی, اندر جو وہاں پر نمائندہ تھے تھانے کے ان سے بات ہوئی, ان کو کہا کہ ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں, اور تمام کارکنوں کو انہوں نے بولا کہ آپ لوگ پورا امن رہیں اور تھانے کی حدود سے پیچھے ہٹ جائیں. تمام کارکنان جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور پھر جب حسن بھائی جو اندر گئے, جو بیرسٹر حسن خان ہے جو ان کا کیس لڑ رہے ہیں, اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اویس بھائی, باقاعدہ اس کیس کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ حسن صاحب نے کہ میں یہ کیس بالکل فری آف کاسٹ لڑوں گا. کیوں, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کیس بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ کہ انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی, یہ کسی نامعلوم افرادوں نے جلائے ٹریکٹر ڈمپرز. ان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ نہیں, مجھے یہ بتائیے نا, ایک قانونی نقطہ تو مجھے سمجھائیے کہ سندھ حکومت کی ایما پر ہی یہ کارروائی ہوئی ہوگی. سندھ پولیس نے اتنی پھرتیاں دکھائیں اور افاق احمد کو پکڑتے ہی جو ایف آئی آر کر دی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا اخلاقی جرت یہ نہیں تھی کہ ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک کا جب ایک قانون موجود ہے کہ دن کے وقت سڑک پہ نہیں آ سکتے, تو پھر ان کو دن کے وقت سڑک پہ آنے سے کون روکے گا؟ یہ تو سفید کپڑوں میں ملبوس سندھ پولیس, ٹریفک پولیس ہے. کیا یہ صرف موٹر سائیکل اور رکشہ والوں کو روک کے 50-100 روپے پکڑنے کے لیے ہے؟ اب کراچی والے بولیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے؟
اویس بھائی ان آفاق بھائی کو جو گرفتار کیا گیا آج سے 2 روز قبل، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اندر جو اشتعال انگیزی بات کی گئی تھی، اگر آپ اس کو اشتعال انگیزی بھی نہ کہیں، کیونکہ جس طرح کی صورتحال آپ گزشتہ روزوں سے روڈوں پر دیکھ رہے ہیں کہ روز کئی جانیں جو ہیں وہ ڈمپروں کے نیچے آ رہی ہیں. ایک نوجوان لڑکا گھر سے نکل رہا ہے، وہ کا اسپتال میں پایا جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ گھر نہیں آ سکتا. کوئی ماں دور ہو رہی ہے، کوئی باپ دور ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پوری فیملی جدا ہو رہی ہے. 3 لوگ ٹرک کے نیچے آئے. جب حسن صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جب ان لوگوں کے لیے جو صدر ایسوسی ایشن کے مالک ہیں انہوں نے بولا کہ آفاق صاحب کا، انہوں نے باقاعدہ آفاق صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یوم تشکر ادا کیا گیا کہ یوم تشکر کہ ہم گورنمنٹ کا ادا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایف آئی آر ہوئی کیونکہ انہوں نے اشتعال انگیزی پھیلائی. تو حسن صاحب کا یہی کہنا ہے کہ میں اس کو فری آف کاسٹ اس وجہ سے لڑ رہا ہوں کہ جب آفاق صاحب کے لیے مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو اس شخص کے لیے کیوں مقدمہ درج نہیں ہو سکتا. اب سندھ حکومت سے اگر کوئی سن رہے ہو، سندھ پولیس سے اگر کوئی سن رہے ہے، تو سرکار، یہ میرا بھائی جو ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، اس کا تعلق ایک مذہبی، سیاسی اور ایک جماعت اسلامی سے ریلیٹڈ، جماعت اسلامی جمعیت طلبہ سے اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق مہاجر قومی موومنٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے نہیں ہے. میرا تعلق، میں ایک صحافی ہوں، میرا تعلق کسی بھی جماعت سے نہیں ہے. لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں انصاف کی. کیا انصاف یہی ہے کہ کراچی میں جنوری کے 31 دنوں میں اور فروری کے 8 دنوں میں ملا کے، یعنی کہ کل 39 دنوں کے اندر 107 افراد ڈمپر سے کچل دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈمپرز ایسوسی ایشن کی اما پر ایف آئی آر آتی ہے اور ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ لیکن ان 107 افراد جو کراچی کی سڑکوں پہ کچلے گئے ہیں، جس میں 1 سال کی بچی بھی ہے، 3 سال کی بچی بھی ہے، 7 سال کی بچی بھی ہے، 8، 11 اور 16 سال کے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، 30 سال عائشہ بھی ہے. ان 107 افراد کے تھانے پہنچنے پہ کیا ڈمپرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں بنتی؟ اگر مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما کے اسٹیٹمنٹ پہ اور کچھ ڈمپرز اور ٹینکرز کے شیشے ٹوٹ جانے پر ایک ایف آئی آر سیدھے ایک جماعت کے سربراہ پہ عائد ہوتی ہے، تو پھر مجھے یہ انصاف کا تقاضا بتائے سندھ حکومت اور سندھ پولیس، 107 افراد کے مرنے پہ ایف آئی آر کس پہ بنتی ہے؟ ڈرائیور پہ تو نہیں بنتی. ڈرائیور نے تو کودنا ہے اور سیدھے بھاگ جانا ہے، یہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آفاق اویس بھائی، معاملہ یہاں پر یہی ہے کہ ڈمپرز دن کے اوقات میں روڈوں پر کیا کر رہے ہیں. سوال یہاں پر صاف دکھ رہا ہے کہ یہاں پر ان کو کوئی نہ کوئی پیچھے. آپ مجھے بتائیے کہ سندھ پولیس کی نفری کیا کر رہی ہے؟ سر یہی تو یہ تمام معاملہ ہوا ہے. کل آپ نے دیکھا کہ لانڈی کے لوگ صبح روڈوں پر موجود تھے. اس کا الزام بھی جو ہے وہ آفاق بھائی پہ لگایا گیا ہے کہ آفاق بھائی نے جو بیان دیا تھا، تمام لوگ روڈوں پر آئے. پھر اس کے بعد جو ڈمپر جلائے گئے، 3-4 ڈمپر جلائے گئے. اس کا جو مطلب جس کا وہ ڈمپر تھا اس نے ایف آئی آر درج کروائی. تو تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ 107 لوگ جو گئے اس دنیا سے، جو رخصت ہو گئے، ان کے ایف آئی آر کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اب میرے خیال سے اس بات کو یہاں پر ایک چھوٹا سا میسج دے کے ختم کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ معاملہ لسانی اور اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. ایف آئی آر اگر ایک جماعت کے سربراہ پر آتی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مرنے والے کراچی کے جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ بھی بہت بے وقوف ہیں. یہ ایف آئی آر پھر ان ایسوسی ایشنز کے خلاف کیوں نہیں کرواتے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.